چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے شب معراج جب دوزخ کا میں نے منظر ملاحظہ کیا تو میں ایک ایسی قوم پر میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے بہترین لذیذ گوشت رکھا ہوا ہے، خوشبودار، اور دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار گندا گوشت رکھا ہوا ہے۔ وہ پاکیزہ لذیذ بہترین گوشت کو چھوڑ کر اس گندے سڑے ہوئے بدبودار کو گوشت کو کھا رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے کہا یا جبریل من ہؤلائی، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جو اچھے پاکیزہ خوشبودار گوشت کو چھوڑ کر بدبودار سڑا ہوا گندا گوشت کھا رہے ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی ہؤلاء الذین یترکون الحلال ویأکلون الحرام، یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کھاتے تھے اور حلال کو چھوڑ دیتے تھے۔ اب اس سے وہ لوگ سبق حاصل کریں جو آج حرام روزی کما رہے ہیں، سود کا لین دین جسے پروفٹ کا نام دے دیا گیا ہے، رشوت کا لین دین جسے گفٹ کا نام دے دیا گیا ہے، ملاوٹ اور ڈنڈی مارنا اس کو فن کا نام دے دیا گیا ہے، دھوکہ فراڈ کرنا اس کو چالاکی اور ہوشیاری کا نام دے دیا گیا ہے، چوری کرنا ڈاکہ ڈالنا اسے پیشہ بنا لیا گیا ہے، جوا کھیلنا اور یتیموں غریبوں کے مال کو، جائیداد کو، زمینوں کو، پلاٹوں کو، دولت پر قبضے جمانا یہ فیشن بن گیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا گوشت حرام سے اگا ہو تو وہ آگ سے بہت زیادہ قریب ہے۔ قریب کا معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح مٹی کے تیل میں کسی کپڑے کو گیلا کر لیا جائے اور اس کو آگ دکھائی جائے، وہ سوکھے کپڑے کی نسبت یہ آگ کے زیادہ قریب ہوگا، اس کو آگ جلدی پکڑے گی، اس کو آگ جلدی جلائے گی۔ تو ایسے ہی وہ شخص جو حرام کھاتا ہے آگ اسے جلدی پکڑ دے گی۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں توجہ کریں، یہ جو غذا ہے ہم جو کھاتے ہیں خوراک، اس سے خون بنتا ہے اور اس خون سے گوشت بنتا ہے، اور یہ خون بدن میں رواں بھی رہتا ہے اور گوشت بھی بنتا ہے۔ اب اس خون اور گوشت کا اثر سارے بدن پر پڑتا ہے۔ اگر غذا حلال کی ہوگی اثر پاک ہوگا، غذا حرام کی ہوگی اثر ناپاک ہوگا۔ حلال روزی کھاؤ گے، بچوں کو کھلاؤ گے، ان کی آنکھیں بھی پاکیزہ ہوں گی، ان کے کان بھی پاکیزہ ہوں گے، ان کے ہاتھ پاؤں بھی پاکیزہ ہوں گے، ان کے دل بھی پاکیزہ ہوں گے، ان کے ذہن بھی پاکیزہ ہوں گے، ان کے ذہن کے خیالات بھی پاکیزہ ہوں گے۔ اور اگر ہم اپنے بچوں کو حرام کھلائیں گے، خود حرام کھائیں گے، اپنے گھر والوں کو حرام کھلائیں گے، حرام کھائیں گے، تو پھر یہ آنکھیں بدنگاہیاں کریں گی، پھر یہ کان گانے باجے سنیں گے، پھر ان ہاتھوں سے سود کا لین دین ہوگا، پاؤں گناہوں کی طرف چلیں گے، دل کے اندر گندے خیالات ہی ہوں گے، ذہن میں گندے خیالات ہی ہوں گے، پھر بندہ گناہوں کی طرف لپکے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ابن آدم کے پیٹ میں حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کے سارے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر وہ اسی حال میں مر گیا کہ وہ حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں تھا، فما واہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو خدا را اس حرام روزی سے توبہ کر لیجئے۔ آج تو اس سے آنے والی آمدنی اچھی لگ رہی ہے مگر اس کا انجام بہت برا ہے۔